ہماری ایک معزز بہن نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے جھگڑے عام ہیں۔ اسی کے بارے میں کچھ مسائل ہیں۔ میں نے کہا شاید میری اس چھوٹی سی بات سے شاید کچھ گھروں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ پہلی بات، اس میں 3 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک ساس ہوتی ہے، ایک بہو ہوتی ہے، اور ایک وہ لڑکا ہوتا ہے جس کی بیوی ہے۔ اب سب سے مظلوم پارٹی وہ لڑکا ہوتا ہے جس کی بیوی ہے، اس کو بیوی کا بھی خیال کرنا ہے، ماں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب لڑکے کی طرف سے یہ سوال ہے کہ میں کس کا خیال کروں، بیوی کا خیال کروں، ماں کا خیال کروں؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ نہ بیوی کا خیال کرے نہ ماں کا، انصاف کا خیال کرے۔ تو لڑکے کی نصیحت یہ ہے کہ وہ انصاف کا خیال کرے، نہ ماں کا ساتھ دے نہ بیوی کا ساتھ دے، انصاف کا ساتھ دے، کیونکہ انصاف ایک ایسی قدر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تمہارے والدین کیوں نہ ہوں، تم نے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے یہ بڑا آسان رستہ ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ خاموش رہے، لڑکا خاموش رہے، نہ بیوی کی سائڈ لے نہ ماں کی سائڈ لے، 2-4 دن خیال رکھے، اپنی آنکھیں کھلی رکھے، کان بھی کھلے رکھے، اور اس کو 2-4 دن میں خود ہی اصل صورتحال علم میں آ جائے۔ فوری طور پر ریئیکٹ نہ کرے، فوری ریئیکشن سے مسئلے بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، ساس کے لیے نصیحت یہ ہے، اگر وہ نصیحت حاصل کریں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس سے مجھے یاد آتی ہے، ایک بزرگ کسی شہر میں رہتے تھے، عرصہ دراز سے رہتے تھے، اور ان کے وہاں پہ بڑے مریدین تھے، بڑے اثرات تھے، اخلاقیات میں لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، ان سے نصیحتیں حاصل کرتے تھے۔ ایک اور بزرگ اسی علاقے میں آ گئے، انہوں نے آ کے بھی وہاں پہ ڈیرا لگا لیا۔ اب یہ جو بزرگ پہلے سے رہتے تھے، ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ علاقہ تو میرا ہے، اور یہاں پہ میں عرصہ دراز سے رہتا ہوں، لوگ میرے مرید ہیں، اب یہ نئے صاحب آن دھمکے ہیں۔ انہوں نے ان کو پیغام بھیجنے کے لیے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، دودھ کا پیالہ بھرا، اپنے خاص مرید کے ذریعے ان کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور دوسرے بزرگ کی خدمت میں لے جاؤ۔ پیالہ اوپر سے ڈھک کے وہ لے گیا، اور جب ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اوپر سے کپڑا اتارا، دیکھا پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے چند پھول کی پتیاں پکڑی اور اس کے اندر ڈال دی، کہا کہ جاؤ واپس لے جاؤ۔ اب وہ واپس لے گیا، جا کے اپنے استاد کو پیش کیا کہ استاد جی انہوں نے یہ پھول کی پتیاں ڈالی ہیں، واپس کر دیں۔ اور وہ مسکرائے اور انہوں نے وہاں پہ دودھ کا پیالہ رکھ لیا۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی، یہ کیا آپ نے میسج دیا اور کیا جواب آیا؟ ان کا برخوردار، میں نے میسج یہ دیا تھا کہ حضرت صاحب پیالہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، یہاں گنجائش نہیں ہے، اس علاقے میں آپ کے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، پیالہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں ایسے ٹھہریں گے جیسے دودھ میں پھول کی پتیاں ہوتی، تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم اس علاقے میں اس طرح ٹھہریں گے جیسے دودھ میں پھول کی پتیاں ہوتی، ہم دودھ کو خراب نہیں کریں گے، اس کی خوشبو اور لطافت کو بڑھا دیں۔ تو ساس جب نئی بہو بیاہ کے آتی ہے گھر میں، تو ساس کو چاہے کہ وہ پھول کی پتیاں بن جائے، وہ پھول کی پتیاں بن جائے، کیونکہ اب گھر بھر گیا ہے، بہو سے بھر گیا ہے، اب بہو کی ذمہ داری ہے، اس کو پوری سپیس ملنی چاہیے، پورا اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب ساس اس دودھ میں پھول کی پتیاں بن کے رہے اور کہے کہ میں لطافت میں، خوشبو میں تو اضافہ کروں گی، اس کو خراب نہیں کروں، اللہ کی قسم مسئلہ حل ہو جائے۔ یعنی اگر وہ اس بزرگ کی بات سے سبق حاصل کرے، نئی آنے والی بہو کو خوش آمدید کہے، اس کو اپنی بیٹی سمجھے، اور اس کو کہے کہ میری حیثیت پھول کی پتی کی ہے، میں تمہاری خوشبو میں تو اضافہ کروں گی اور تمہارے کام کو خراب نہیں کروں، تم مجھ سے رہنمائی لے سکتی ہو، مشورہ لے سکتی ہو، اب یہ گھر تمہارا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تو کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آئے۔ اچھا، جو نئی بہو ہے اس کے لیے نصیحت یہ ہے
کہ جب انسان کوئی نیا کسی جگہ پہ جاتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میں جاتے چھا جاؤں، اب یہ لوگ مجھے مانیں، مجھے تسلیم کریں۔ رابرٹ گرین ایک بڑا مشہور آتھر ہے، اس نے کتاب لکھی 48 رولز آف پاور، 48 رولز آف پاور۔ اس میں اس نے بڑا ایک پیارا رول لکھا ہے۔ وہ رول یہ لکھتا ہے کہ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر، کہ جو ماسٹر ہو نا کسی جگہ بھی، چاہے کسی دفتر میں ہو، کسی گھر میں ہو، کسی علاقے میں ہو، اس کو دھکیلنا نہیں چاہیے ایک طرف، اس کو سائڈ پہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو پوری عزت تکریم دینی چاہیے۔ تو نئی جو آنے والی بہو ہے اس کے لیے میرا مشورہ اور نصیحت یہ ہے کہ وہ آتے ہی ساس کو دھکیلنے کی کوشش نہ کرے۔ ساس نے ایک عرصہ اس گھر پہ حکمرانی کی ہے، 30-40 برس اس کی حکمرانی رہی ہے۔ اگر وہ آتے ہی یہ کام کرے گی کہ اس کو سائڈ پہ نکرے لگا دے، کھڈے لائن لگا دے اور میں چھا جاؤں، تو وہ چھائے گی نہیں، مسئلے بنے گی۔ وہ چھا جائے گی لیکن آہستہ جسے کہتے ہیں ٹھنڈا کر کے کھائیں، ٹھنڈا کر کے کھائیں گی تو انشاءاللہ وہ چھا جائے گی۔ اگر ٹھنڈا کر کے نہیں کھائے گی تو پھر اس کے پر بھی جلیں گے، دوسرے پر بھی جلیں گے۔ تو بس یہ چھوٹی سی نصیحت ہے جو سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ تینوں کے لیے ایک ایک نصیحت ہے کہ بیٹے کے لیے نصیحت ہے کہ اس نے انصاف کا ساتھ دینا ہے، نہ ماں کا ساتھ دینا ہے نہ بیوی کا ساتھ دینا ہے، اور جو نئی آنے والی بیوی ہے اس کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ آتے ہی چھانے کی کوشش نہ کرے۔ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر، ماسٹر کو نکر نہ لگاؤ، اس کو دھکیلو نہیں۔ اس نے ایک عرصہ حکومت کی ہے، اس کے ساتھ مل کر اس کی عزت کرو، تکریم کرو، احترام دو۔ آہستہ آہستہ وہ خود ہی بیچاری سائڈ پہ ہوتی چلی جائے گی، اس کی جگہ بنتی چلی جائے گی۔ اور ساس کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آتے اس کو بیٹی سمجھے اور اس کو یہ پیغام دے کہ میری حیثیت اب دودھ میں پھول کی پتیوں کی ہے، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ تو یہ کہ ہوگی اس سوال کا جواب۔